بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس ایپیسوڈ، اس حلقے کا موضوع یہ ہے کہ اقوال زرین امام رضا علیہ السلام۔ امام رضا علیہ السلام کے جو اقوال زرین ہیں، جو سنہرے اقوال ہیں، وہ کیا ہیں؟ امام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا ہموار کیا ہے، کیا کہا ہے، کیا پیغام آنے والی صدیوں تک بھجوایا ہے؟ کا ان اقوال زرین میں سے ایک قول ہے کہ جو ہم سارے چاہنے والوں کو اس پر توجہ کرنی چاہیے اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا واقعاً اس پر پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ امام نے فرمایا، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تدعوا العمل الصالح والاجتہاد فی العبادت اتکالا علی حب آل محمد، کہ یاد رکھنا عمل صالح کو ترک نہ کر دینا، اللہ کی عبادت و اطاعت میں جو کوشش ہے، جہد ہے، اس کو نہ چھوڑنا، ہم آل محمد اہل بیت کی محبت پر بھرم رکھتے ہوئے، محبت کا بھرم رکھتے ہوئے، محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل صالح کو ترک نہ کر دینا، اللہ کی عبادت میں کوشش و کاوش کو ترک نہ کر دینا کہ ہم تو آل محمد کے محب ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کے موالی۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی شیعہ، کوئی امام رضا علیہ السلام کا محب بے نمازی ہے تو امام بیزار ہیں، امام متوجہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی عبادت میں کوشش کو ترک کرتا ہے، امام رضا علیہ السلام اسے نہیں چاہتے۔ اگر کوئی عمل خیر کو چھوڑ رہا ہے، عمل شر میں مشغول ہے، امام رضا علیہ السلام کی نگاہ میں وہ شیعہ محب نہیں ہے۔ امام نے کہا ہم اہل بیت کی محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل صالح کو ترک نہ کر دینا کہ ہم تو امام کے محب ہیں، لہٰذا عمل صالح کی ضرورت کیا ہے، عبادت اطاعت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ پہلا شق، پہلا ٹکڑا حدیث کا۔ دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ یعنی دیکھیں، دونوں چیزیں، نہ افراط نہ تفریط، نہ عبادت کو چھوڑنا ہے، نہ آل محمد کی محبت، یعنی اس کا مطلب محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، محبت کا بہت فائدہ ہے۔ محبت کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے، ولایت کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ مودت ہو، محبت ہو، عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ محبت عبادت چاہتی ہے، محبت عبادت میں کی معراج تک پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وَلَا تَدْعُوا حُبَّ آلِ محمد اتکالاً علی العبادہ، آل محمد کی محبت کو نہ چھوڑ دینا اپنی عبادت پر بھروسہ کرتے ہوئے، یعنی اپنے نماز، اپنے روزے پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو عابد شب زندہ دار ہیں، ہم تو صائم ہیں، ہم تو روز صوم دہر رکھتے ہیں، لہٰذا محبت اہل بیت کی کیا ضرورت؟ کہا محبت اہل بیت کو نہ چھوڑنا اپنی نمازوں کو دیکھتے ہوئے، اپنی عبادت پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ کیوں مولا؟ امام نے فرمایا لا یقبل احدہما دون الاخر، کہ ان میں سے ایک دوسرے کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ بہت بڑے نمازی ہو، بہت بڑے روزے دار ہو، بہت زیادہ حج کر چکے ہو، لیکن اگر آل محمد کی محبت و ولایت نہیں ہے تو پھر
ابلیس تو بہت زیادہ عابد تھا، ابلیس تو بہت زیادہ ساجد تھا، اتنے سو سجدے آپ کے نہیں ہیں، یعنی یہ سجدے منہ پہ مار دیے جائیں گے، یہ عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر آل محمد کی ولایت و محبت کے قبول نہیں۔ اسی طریقے سے آل محمد کی ولایت ہے، عبادت میں اضافہ ہوگا، عبادت میں نورانیت پیدا ہوگی، عبادت میں خضوع و خشوع کی منزل پیدا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا شیعہ، امام رضا کا چاہنے والا، وہ مصلی عبادت پر ہے۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام کے اس قول پر یقیناً ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے امام نے فرمایا کہ جب اللہ کی نعمتیں تم پر نازل ہو رہی ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خوف اختیار کرو، ایھا الناس، اے لوگ، کس سلسلے میں؟ فی نعم اللہ علیکم فلا تنفروها عنکم بمعصیتہ، جب اللہ مسلسل پے در پے تم پر نعمتیں نازل کر رہا ہو، نعمتوں کی بارش کر رہا ہو، تو تم ان نعمتوں کے استمرار و دوام کو معصیت پروردگار، مخالفت پروردگار، گناہ کے ذریعے سے نہ روک دینا، نعمتوں کو اپنے تک پہنچنے سے۔ امام فرماتے ہیں بل استدیموها بطاعتہ و شکرہ، بلکہ اس کو ادامہ دو، جاری رکھو، استمرار کرو اس کی اطاعت کے ذریعے، اس کے شکر کے ذریعے سے، یعنی جب بھی نعمت ملے شکر ادا کرو، وَالشُّكْرِ عَلَى نِعْمِهِ وَعَيَادِهِ، اور ظاہر سی بات ہے قرآن آواز دے رہا ہے فَإِن شَكَرْتُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ یعنی شکریہ نعمتوں پر ادا کرنا، یہ نعمتوں کی فراوانی کا سبب بنتا ہے، یہ نعمتوں کے اضافے کا سبب بننا ہے۔ لہٰذا بعض روایات میں کہ اگر کوئی نعمت اللہ دے رہا ہو اور اس نعمت کے مقابل میں وہ معصیت کر رہا ہے تو نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شکریہ ادا نہیں کر رہا ہے، کفران نعمت کر رہا ہے تو نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے ہمیں درس دیا کہ کس طریقے سے ہمیں رہنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ الایمان فوق الاسلام، یہ جو ایمان کا رتبہ منزل ہے یہ اسلام سے بالا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اسلام سے بلند درجہ ایمان کا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایک درجہ بلند بدرجتن، والتقوی فوق الایمان بدرجتن، اور یہ تقوی کا درجہ ہے وہ ایمان سے ایک درجہ آگے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ والیقین فوق التقوی بدرجتن، اور یہ جو یقین کی منزل ہے یہ تقوی سے بھی ایک درجہ بلند، یعنی آخری منزل جو ہے یقین کی منزل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کا یقین کس منزل پر ہوگا کہ جس کے سلسلے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان میں سے ائمہ قرار دیے ہیں، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ وہ ہیں کہ جو ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں، یعنی جن کا یقین اس منزل پر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔